بشریٰ انصاری صاحبہ کی زندگی کا سب سے زیادہ کوئی ایسا لمحہ جس نے ایسا جو اداس کر دیتا ہو آپ کو، ایسا سب سے غمگین لمحہ زندگی کا؟ سنبل شاہد کا جانا، سنبل شاہد کا جانا کبھی بھی رلا دیتا ہے. بس سنبل شاہد کا جانا، بہن بھائی چلے جاتے ہیں اور مگر اس کا بچہ چلا گیا، اس کے لیے وہ تو زندہ ہی نہیں تھی سمجھے. وہ اسی لیے 40 سال کا بچہ کسی کا چلا جائے تو وہ ماں تھوڑی زندہ تھوڑی ہوتی ہے، پھر رہی تھی مگر زندہ نہیں تھی. وہ پھر ہمارا نقصان شروع ہو گیا، وہ چلی گئی، وہ مگر اندر ہی رہتی ہے. وہ بہن نہیں بھولتی، بھول نہیں سکتے، وہ درد بھی کم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا. 3 سال ہونے والے ہیں، کسی وقت بھی آپ نام لے لیں سنبل شاہد نہیں بھولتی. کوئی ایسا خواب، کوئی ایسی چیز جو حسرت رہ گئی کہ اب میں لے سکتی ہوں، کر سکتی ہوں، مگر اب اس وقت نہیں ملی جب اس میں بہت پریکٹیکل عورت ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں بہت بڑا والا جہاز لے لوں، نہیں ہے. جب خواب بڑا دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے. میں وہی خواب دیکھتی ہوں جو مجھے چاہیے. مجھے اچھے کپڑے، مجھے جوتی کے ساتھ جوڑا بنانے کی بڑی بیماری ہے، وہ میں بنا لیتی ہوں. میچ کیا ہوا یہ بھی بڑا میچ کیا ہوا بات تو کرتا نہیں، تو پروگرام تھا پورا، یہ ارادہ ہے اور اس کی تکمیل ہو جائے تو کم بات ہے. بڑی ہمارے لیے آنر ہے میچنگ والا پورا. میری عادت ہے، آپ کو پتہ نہیں، خواتین سے پوچھیں، آپ کے رشتہ داروں کو پتہ ہوگا، میری پرانی عادت ہے، پہلے جوتا لیتی ہوں، اس کے ساتھ کا پھر کام کرواتی ہوں. پہلے جوتا لیتی ہوں اس کے بعد کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا واقعہ جو زندگی میں آپ خواہش یار یہ ڈیلیٹ ہو جائے، تکلیف دیتا رہتا ہو؟ ویسے تو بہت کچھ ڈیلیٹ کر دیا، کھٹ کھس مانو سب کچھ. وہ جملہ، وہ تعریف کا وہ پریزنگ جس نے بشریٰ انصاری جیسے آرٹسٹ کو بھی نہال کر دیا ہوگا، ایسی بات کسی ضیاء آرٹسٹ محی الدین صاحب میری تعریف کی. جب وہ مجھے کہتے تھے نا وہ سنائیے جب یہ جانے ہزیں، جو آسان نہیں ہے گانا، میڈم والا، جب میں نے وہ کیا نا ہائے میری انگوٹھیاں، تب وہ لنڈن میں، وہ برمنگھم سے ان کا فون آیا اور میں بچی کو نہلا رہی تھی، مجھے کیا پتا کون ہے، میں نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا میں ضیاء بول رہا ہوں. ضیاء؟ میں نے کہا جی کون؟ کہ ضیاء محی الدین. میں نے کہا ضیاء صاحب. تو میں نے کہا میرے ہاتھ میں بچی، میں اس کو شیمپو کرتی. اچھا میں بعد میں کرتا ہوں. پھر بعد میں آپ کی بچی بھی ہے؟ میں نے کہا جی دوسری ہے، یہ بہت کم سنی میں شادی ہو گئی. میں نے کہا جی میں BA پاس ہو گئی تھی تو میری باری آ گئی تھی تو پھر ہو ہی گئی. کوئی ایک ایسا جملہ اس سارے سفر میں جو گڑ گیا ہو، آج بھی تکلیف دیتا ہوں، کس نے کہا، کیوں میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ یار جملے تکلیف دیتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے بات. پرانے اگر تہذیب یافتہ زمانوں کی بات آپ کریں، تہذیب یافتہ زمانوں کی باتوں میں تو آپ سب سے زیادہ تو اپنے کسی پرسنل رشتے سے جب ریجیکٹ ہوتے ہیں نا، اس کے رویے سے، اس کی زبان سے نہ کہنے کے باوجود اس کے رویے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں اپنے کسی پرسنل رشتے سے، وہ بیان نہیں ہو سکتا، وہ دکھ ہوتا ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ سب سے زیادہ وہ تکلیف دیتا ہے اور بہت سالوں تک تکلیف دیتی ہے اس کی. اب ہم نے چونکہ بات کی تھی تعریف کی، اور جب یہ جانے ہزیں، اگر تھوڑا سا پھر ضیاء صاحب کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی، میڈم کی بھی، اور سب کچھ ہی ہو جائے گا. جانے ہزیں وقف عالم ہوئی، جب یہ جانے ہزیں وقف عالم ہوئی، وہ ساتھ کیسے کیسے بدنام ہوئی، جب یہ جانے ہزیں وقف عالم ہوئی، وہ ساتھ کیسے کیسے بدنام ہوئی، جب یہ جانے ہزیں وقف عالم ہوئی. تیری خاطر تیرا نام نہ لیتے تھے، تیری خاطر تیرا نام نہ لیتے تھے، لیکن چپ کی بات بہت بدنام ہوئی، جب یہ جانے ہزیں وقف
بیوٹیفل. بس مشکل ہے. استاد نظر صاحب یہ میں تو بے ریاضی. پھر بس مزے کی بات جو آپ نے ریگریٹ والی بات پوچھی تھی نا, اب یاد آیا ریگریٹ کیا. وہ لاہور ٹی وی سے ایک پروگرام کیا کرتے تھے میوزک کا, ظاہر اس میں گاتے تھے لوگ. میں آئی ہوئی تھی اور میں وہاں ملنے گئی, وہ نظر صاحب سے ملاقات ہوئی, اور میں تو یوں تھی نا ان کو دیکھے, مطلب کہ نظر حسین صاحب بڑے محبت سے شفقت سے انہوں نے, میں نے کہا ہائے آپ کا پروگرام یہ وہ یوں جو بھی میری اوقات تھی, انہوں نے کہا آپ بھی گائیں, میں گواؤں گا آپ کو. میں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ کتنے دن کے لیے ہیں, آپ گائیں نا, میں آپ کے لیے غزل بناتا ہوں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے, وہ بیچارے عجیب سے ہو گئے کہ لوگ تو ان کی منتیں کر رہے تھے, یہ تو نہ ہی کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا میں مطلب آپ جا رہی ہیں جلدی. میں نے کہا نہیں میں رک سکتی ہوں, لیکن میں تو نہیں گاؤں گی آپ کا گانا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں آپ جنت میں چلے جاؤ اور میں دوزخ میں چلی جاؤں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں تمہیں گانے کو کہہ رہی ہوں. میں نے کہا نہیں, میں ان کا گانا خراب نہیں کر سکتی ہیں, وہ جیت جائیں گے, میں ہار جاؤں گی. اور میں نے نہیں گایا, بس کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو گواؤں گا. میں نے کہا نہیں سوری, مجھے اچھے گانے کی تمیز بہت زیادہ ہے, گانا نہیں آتا مجھے, میں نہیں گا رہی. اور میں اب سوچتی ہوں ہائے اللہ میں گا ہی لیتی. نظر صاحب کو تو میں نے جواب ہی دے دیا. اس بات کا گلٹ ہے مجھے. ریگریٹ. آپ کی زندگی کا تجربہ نوجوانوں کے لیے کسی بھی زندگی کے معاملے پہ جو بڑے فیصلے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ان کے لیے کیا بنیاد ہونی چاہیے؟ کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کوئی کام انسان کو کرنا ہے, کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اچھا اب اس کام کا وقت آ گیا ایک, اور بڑے فیصلے بعض اوقات معاشرہ بالکل جس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیے بڑے فیصلے بہت جلدی نہیں ہوتے اور اتنے آسان بھی نہیں ہوتے. آپ نے کوئی حویلی بھی بیچنی ہوتی ہے تو اس کو وقت لگتا ہے, اور آپ سوچتے ہیں پہلے اس کو بیچوں نہ بیچوں, میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, میرے گھر والے, میرے بھائی بہن, بہت ساری چیزیں. اور جہاں ظاہر ہے زندگیوں کے فیصلے تو ویسے بھی مشکل ہوتے ہیں. نوجوانی میں بچے, ہم بھی ایکسائٹمنٹ میں فٹافٹ فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ چیز لینی ہے وہ چیز لینی ہے, پھر پتہ چلتا ہے وہ خراب نکلی ہے, یہاں شادی کرنی ہے وہاں منگنی کرنی ہے, یہاں محبت ہوگی وہاں پتہ چلتا وہ ٹھیک نہیں تھی. تو وہ اس وقت اس عمر کا جو تقاضا ہوتا ہے آپ اس کے حساب سے سمجھتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن فیصلے اب جو ہو رہے ہیں زندگی کے, میں دیکھ رہی ہوں نوجوانوں میں جلدی ہو رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی. اب آپ کیا سمجھتی ہیں عمر کے اس حصے میں ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد کہ کتنا وقت لینا چاہیے کسی بھی فیصلے تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیے میں یہی کہتی ہوں کہ میں ابھی اس سچویشن میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. میری اپنی بیٹی کی جیسے کہ شادی ختم ہوئی تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیٹے تم میری طرح 36 سال گزارا کرو, کیونکہ وہ بھی ایک مثال ہے جس کو کہ بچوں کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فوراً چھوڑ دو. کچھ وقت تو ہر رشتے کو دینا ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں آہستہ آہستہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, سبھی لوگ کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک سب سے جو ایک ضروری بات اب میں سمجھتی ہوں, جب آپ کی شادی ہو, کوئی رشتہ بنے, آپ فیملی بڑھانے سے پہلے 2-3-4 سال ایک دوسرے کو سمجھیں. اوکے ضروری. اور ایک اور اب میں اسٹیٹمنٹ دینے لگی ہوں عورتوں کو خاص طور پہ, سب کا خیال رکھنے کا انہیں بچپن سے کہا جاتا ہے. ماں باپ کا رکھو, بھائی کا رکھو, بہنوں کا رکھو, پھر میاں کا رکھو, بچوں کا رکھو, ساس کا رکھو, فلاں کا رکھو. آپ سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں. جہاز میں آپ کو کیا کہتے ہیں, وہ پہلے خود کو آکسیجن لگائیں پھر دوسروں کی مدد کریں. آپ سٹرونگ ہوں گی تو آپ اپنی فیملی کو بھی دیکھیں گی, صحت مند ہوں گی, آپ صحت مند ہوں گی, تو آپ اچھی والی بوٹی ان کے لیے رکھ دیں, اور خود آپ کے میرا کیے میں تے جو کھا لگی, بچہ کچھ میرا گزارا ہو جائے گا. یہ مینٹیلٹی پرانے زمانے کی تھی, اس کو ختم ہونا چاہیے. اب آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے بوٹی خود کھانی چاہیے؟ کھانی چاہیے بوٹی, بالکل کھانی چاہیے, خود بھی کھانی چاہیے, اوروں کو بھی کھلانی چاہیے. ہاں سب کو, یہ نہیں کہ اپنا خیال رکھیں. ہاں بلکہ بوٹی تو مہنگی ہو گئی اب, بھی اپنائیں اچھی طرح, ان کو بھی کھلائیں, خود بھی کھلائیں. کسی سے آپ کچھ کہنا چاہتی ہوں کسی بھی رشتے میں تو آپ؟ میں تو سب کچھ ہی کہہ دیتی ہوں. آج کہہ دیجیے. میں تو کہہ دیتی ہوں, اور میں سوری بھی کر لیتی ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو. ہائے اللہ پلیز ناراض نہ ہونا, میں تو مر جاؤں. دیکھیں میں ایک ہی لفظ بولوں, میں کہا اقبال سے کہہ دیں کچھ. نہیں, میں ان سے سب کچھ بلکہ میں تو اتنا کچھ کہتی ہوں, وہ تو بیچارے بہت خاموش طبع ہیں.